شہنشاہ اکبر کے دور میں بیربل کی عقل مندی بے مثال تھی، لیکن اکبر کا بہنوئی اس سے جلتا تھا۔ ایک دن اکبر کے بہنوئی نے کہا، میں آپ کا بہنوئی ہوں اور آپ کے ساتھ وفادار ہوں، ایک عقل مند انسان ہوں۔ آپ مجھے بیربل کے عہدے پر مقرر کریں، وہ اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیربل سے زیادہ قابل ثابت ہوں گا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس سے پہلے کہ اکبر کوئی فیصلہ لیتا، شہنشاہ کا ایک ملازم بیربل سے ملنے گیا۔ کل شہنشاہ اکبر کے بہنوئی نے اسے کہا ہے کہ آپ کو ہٹا کر اسے وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا جائے۔ اچھا، تو وہ میری وزارت لینا چاہتا ہے؟ جی بالکل، وہ آپ سے جلتا ہے اور آپ کی طرح شہنشاہ اکبر کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اگلے دن بیربل شہنشاہ سے ملنے گیا۔ عالم پناہ، میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بہنوئی کو اگلا وزیر مقرر کر لیں۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اکبر اپنے بہنوئی کو وزیر مقرر کر دیتا ہے۔ پھر اس نے نئے وزیر کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور کام سونپا۔ بطور وزیر تمہیں پہلا کام دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں 300 سونے کے سکے دوں گا۔ ان سکوں کو ایسے خرچ کرو کہ مجھے 100 سکے یہاں کی زندگی میں واپس مل سکیں، 100 سکے یہاں سے بعد کی زندگی میں، اور آخری 100 سکے نہ یہاں فائدہ دیں اور نہ اگلی زندگی میں۔ شہنشاہ، میں یہ کام جلدی پورا کر لوں گا۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاریں، سوچ سوچ کر اس کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوست سے مشورہ لیا۔ شہنشاہ نے مجھے پہلا کام دیا ہے اور میں وہ بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ اگر تمہیں اس کام سے متعلق کچھ اندازہ ہے تو میری مدد کرو۔ پھر وہ اسے ساری بات بتاتا ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہے، میں اس کا حل نہیں سوچ سکتا۔ اگر یہ 300 سکے ضائع ہو گئے تو شہنشاہ آپ پر اور مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ آخر کار ایک دن اس کی بیوی نے پوچھا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ شہنشاہ نے مجھے ایک کام دیا تھا اور میں وہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ اس نے اپنی بیوی کو ساری تفصیل بتائی۔ میرا خیال ہے ہمارے لیے اس کا حل ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ آپ ایسا کریں کہ بیربل سے مشورہ کر لیں، وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ اس سے کیوں مشورہ کروں؟ میں نے یہ عہدہ بیربل کو ہٹا کر حاصل کیا ہے۔ آپ ایک دفعہ کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی تجویز دے دے۔ آخر کار وہ بیربل کے پاس گیا اور مدد کے لیے کہا۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ بولا، یہ سونے کے سکے مجھے دے دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ شہر میں سکوں کا تھیلا لے کر پھرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک امیر تاجر اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے۔ بیربل نے اسے 100 سکوں سے بھرا تھیلا دیا اور سر جھکا کر کہا، شہنشاہ اکبر نے آپ کے بیٹے کی شادی پر نیک خواہشات اور دعاؤں کا پیغام بھجوایا ہے اور یہ تحفہ بھی دیا ہے۔ تاجر کو بہت فخر محسوس ہوا کہ شہنشاہ نے ایک خاص قاصد کو اتنا قیمتی تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ اس نے بیربل کا بڑی عزت سے استقبال کیا اور اپنے ملازم کو بلایا۔ پھر اس نے حکم دیا، جا کر ایک مہنگا تحفہ اور سونے کے سکوں کا تھیلا لے کر آؤ جو شہنشاہ کو اس تحفے کے بدلے دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شہر کے اس حصے میں گیا جہاں پر غریب لوگ رہتے تھے۔
وہاں پر اس نے 100 سکوں کے بدلے کپڑے اور کھانے کی چیزیں خریدیں۔ پھر وہ غریب لوگوں کے پاس وہ سب تقسیم کرنے کے لیے گیا۔ یہ شہنشاہ اکبر کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور بولے، ہمارے شہنشاہ بہت رحم دل ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے ایک میجیکل شو منعقد کروایا۔ اب میں اپنی ٹوپی کے ساتھ آپ کو ایک جادو دکھاؤں گا۔ آبراکاڈابرا، آبراکاڈابرا۔ دیکھو، ٹوپی میں سے خرگوش نکل آیا۔ آبراکاڈابرا۔ اب یہ خرگوش پھولوں میں بدل جائے گا۔ بیربل نے اس شو پر 100 سونے کے سکے خرچ کیے۔ اگلے دن اکبر کے محل میں داخل ہوا اور شہنشاہ کے پاس گیا۔ پھر اس نے بتایا، عالم پناہ، میں نے وہ سب کام کر دیا ہے جو آپ نے اپنے بہنوئی سے کہا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ بیربل نے تمام واقعات دہرائے اور پھر بولا، وہ سکے جو میں نے امیر تاجر کو دیے تھے وہ آپ کو اسی زندگی میں واپس مل گئے۔ وہ سکے جس سے میں نے کپڑے اور کھانے کی اشیاء خرید کر غریبوں کو دیں وہ آپ کو اگلی زندگی میں ملیں گے، اور جو سکے میں نے میجیکل شو پر خرچ کیے اس کا فائدہ نہ آپ کو اس زندگی میں ہوگا نہ اگلی زندگی میں۔ اکبر کا بہنوئی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اس عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ بیربل ہی اس عہدے کا اصل حقدار ہے۔ اس طرح سے بیربل کو اپنا عہدہ واپس مل گیا۔ جب آپ اپنے پیسے خرچ کریں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔